بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تیسر ٹاؤن کو۔ ایم ڈی اے کا یہ اسکیم ہے اور اسکیم 45 یہ کہلاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے کلائنٹس ایسے تھے جو تیسر ٹاؤن کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے۔ وہ سوالات کچھ اس طرح کے تھے کہ آیا تیسر ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ سیکیور ہے یا نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تیسر ٹاؤن کیسا ہے، کوئی ڈبلنگ کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی لوکیلٹی کو، کس جگہ پر یہ تیسر ٹاؤن واقع ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے کلائنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے تیسر ٹاؤن کا نام سنا تو ہوگا لیکن اس جگہ پر کبھی نہیں گئے ہوں گے، تو تھوڑا سا ان کے حوالے سے میں وضاحت کر دوں۔ لوکیشن اس کی پڑتی ہے، یہ سپر ہائی وے جو M9 ہے، موٹر وے M9 جو سی پیک کے تحت نام اس کا رکھا گیا ہے M9، وہاں سے یہ سٹارٹ ہو کے یہ جاتا ہے دوسرا ایک لنک موٹر وے ہے جس کو M10 کہا جاتا ہے، ناردرن بائی پاس۔ تو ناردرن بائی پاس کے دونوں اطراف تیسر ٹاؤن کے سیکٹر پڑتے ہیں اور یہ M9 سے کے قریب سے سٹارٹ ہو کے ناردرن بائی پاس کے دونوں اطراف سے یہ سرجانی کے جو لاسٹ سیکٹرز ہیں یہ وہاں تک جا کر اس کے سیکٹرز لگتے ہیں۔ تقریباً 20,570 ایکڑ پر محیط یہ وسیع ایک ایم ڈی اے کا اسکیم ہے، بڑا بہترین اسکیم ہے۔ اور لوکیشن وائز آج سے تقریباً 5 10 15 سال پہلے تک تو یہ اتنا لوگوں کی نظروں پہ نہیں تھا، لیکن ابھی خاص کر سی پیک کے آنے کے بعد جس طرح سے بہت سارے راستوں کا تعین ہوا، جس طرح یہ M10 اس کو نام دیا گیا کراچی ناردرن بائی پاس کو، جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، پورے کراچی کا جو ایک ہیوی ٹریفک ہے وہ ناردرن بائی پاس ہی ڈائیورٹ کر رہا ہوتا ہے، M10 جس کا موجودہ نام ہے۔ تو کراچی سی پورٹ سے آنے والا تمام تر جو بھی شپمنٹ ہے جو پاکستان بھر کے لیے بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں، دیگر شپمنٹ ہوتی ہے، وہ تمام تر چیزوں کا جو بہترین ایک گزرگاہ ہے وہ کراچی ناردرن بائی پاس یعنی M10 ہی ہے۔ تو یہ ہمارا تیسر ٹاؤن اس کے دونوں اطراف پہ یہ پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس پروجیکٹ کی جو ایک اہمیت ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ یہ اتنے سال یہ پروجیکٹ جو پڑا رہا، اس کی ایک وجہ دوسری یہ ہے کہ عموماً کوئی بھی جب پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہو تو جب تک اس کے قریب آبادی نہ پہنچ جائے تو وہ پروجیکٹ آباد نہیں ہوتا، عموماً یہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 2005 سے یہ پروجیکٹ جب اسٹارٹ ہوا، آج 2023 ہے، تو اب تک یہ پروجیکٹ غیر آباد رہا۔ اب جا کر اس میں کچھ سیکٹرز میں یہ آباد کاری شروع ہوئی ہے، ایم ڈی اے نے پوزیشن دینا شروع کر دیا ہے۔ تو اس میں ایک بنیادی وجہ جو پوزیشن کے حوالے سے اور دیگر فیسلٹیز کے حوالے سے ہم بات کریں، اس کے بالکل قریب ترین جو مطلب آبادی ہے، اس میں گارڈن سٹی، گلشن معمار، یہ وہ تمام تر علاقے ہیں جن کی آبادی تیسر ٹاؤن سے ملحقہ ہے، ان کے قریب ہے، یہ مضافاتی علاقے ہیں۔ یہ ایریاز ابھی آباد ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ ایریاز آباد ہو چکے ہیں تو اگلا مرحلہ جو آنا ہے وہ تیسر ٹاؤن کا ہی آنا ہے۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ایم ڈی اے نے ابھی بڑے عرصے کے بعد ابھی پورے پروجیکٹ کے اوپر تیسر ٹاؤن کے مختلف سیکٹر میں بجلی کے حوالے سے، یوٹیلیٹیز کے حوالے سے جو ہے نا کام کا آغاز ابھی کر دیا ہے۔ یہ بھی بڑے عرصے بعد اسٹارٹ ہوا، 2005 سے تقریباً 2020-21 تک کوئی کام اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کا اگر ہوا بھی تو وہ نظر نہیں آیا، لیکن جو خاص کر بجلی کے حوالے سے کام کا سلسلہ ہے تیسر ٹاؤن نے، وہ اب تقریباً 2022-23 کے آس پاس ان کام کو بھی سٹارٹ کر دیا ہے، اور بہت سارے سیکٹرز میں ایم ڈی اے نے پوزیشن اوپن بھی کر دی ہے۔ تو اگر ہم اس میں بات کریں لیگل پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ ایک سرکاری ادارہ ہے ایم ڈی اے، اور تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑا ایک مضبوط ہوگا دیگر بنسبت پرائیویٹ اگر ہم کسی پروجیکٹ کی بات کریں۔ تو مین شارع فیصل میں ان کا آفس ہے بلیو ریبن بیکری کے اوپر، تو وہاں سے ان کا تمام تر جو بھی معاملہ ہے وہ پروسیس ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان میں
اس پروجیکٹ میں کن لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس میں انویسٹ کرتے بھی ہیں تو رینج کیا ہونی چاہیے، منیمم رینج۔ اس میں تیسر ٹاؤن جو آفر کر رہا ہے وہ 80، 120، 240 اور 400 گز کے پلاٹ آفر کر رہا ہے۔ تو اگر ہم 80 گز کی بات کریں تو 80 گز کا ایک پلاٹ آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہے نا، مطلب ایک بندہ اگر کوشش آج کی ڈیٹ میں بھی کرے وہ اپنے پلاٹ کا مالک بن سکتا ہے۔ آج بھی تیسر ٹاؤن کے کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں 5 لاکھ کے اندر اندر اچھی لوکیشن کا پلاٹ مل جاتا ہے۔ تو آج کی اس مہنگائی میں اگر 5 لاکھ میں آپ کو لیگل کوئی پلاٹ مل رہا ہو جس کی ڈاکومنٹیشن ہر لحاظ سے کلیئر ہو، تو اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرائیویٹ سوسائٹی ہو تو وہاں اگر آپ پلاٹ لینے جاتے ہیں 35-40 لاکھ سے وہ پلاٹ کی قیمت اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دیگر مسئلے مسائل NOCs کے حوالے سے، دیگر حوالے سے وقتاً فوقتاً یہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس نقطے سے بھی دیکھیں اس پروجیکٹ کو، تو اس میں ایک ریلیف ہمیں یہ ملتا ہے، چونکہ یہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہے تو اگرچہ اس میں چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جینون چیز آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تو تقریباً اس میں 80 گز کا جو معاملہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایز پر سیکٹر کہ آپ کا سیکٹر کتنا اندر ہے، کتنا روڈ کے قریب ہے۔ جتنا آپ ناردرن بائی پاس کے قریب کے سیکٹر میں ہوں گے، یہ رینج آپ کی بڑھ کے تقریباً 5 سے بڑھ کے یہ 15-20 تک بھی آپ کا معاملہ جا سکتا ہے۔ جس طرح بالکل بیک کے سیکٹر ہے، کیا کہتے ہیں، دیشا مرید کی طرف کے کچھ سیکٹر اس کے بیک سائڈ کے لگتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں جو ہے نا کم رینج میں 80 گز کے حوالے سے اگر میں بات کروں مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے 120 گز کی بھی رینج تقریباً آپ بیک سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں تو 6 سے 8 لاکھ کے درمیان 120 گز کا پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے۔ 240 گز کا، اس حساب سے جیسے جیسے آپ ایریا بڑھاتے جائیں گے تو دو چار چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں۔ ایک تو پلاٹ کا سائز میٹر کرتا ہے، دوسرا کون سا سیکٹر ہے، ان تمام تر چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا وہ جو بھی پرائس بریکٹ ہے۔ اب اس میں کچھ سیکٹرز ہیں جن کا میں ذکر کروں جو بہت زیادہ مطلب اس کے ہاٹ سیکٹرز میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں خاص کر جو سیکٹر 79 ہے، یہ سب سے زیادہ مہنگا سیکٹر ہے تیسر ٹاؤن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گارڈن سٹی ناردرن بائی پاس کے اگر ہم ایک طرف دیکھیں، گارڈن سٹی آباد ہے، روڈ کراس کرتے ہی سامنے سیکٹر 79 پڑتا ہے، یعنی آبادی کے قریب ترین سیکٹر جو ابھی ہے موجودہ، جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں تیسر ٹاؤن کے حوالے سے، باقاعدہ وہاں ریئل اسٹیٹ کی پوری ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے، وہ سیکٹر 79 میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ دیگر سیکٹر میں بھی آفیسز ہیں، جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سیکٹر 79 یہ ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم سیکٹر 79 میں 80 گز کی بات کریں، 80 گز سیکٹر 79 میں 9-10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایز پر لوکیشن وہ تقریباً 13-14 لاکھ روپے تک ہمیں 80 گز کا پلاٹ مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 120 گز کا جو ہے نا تقریباً یہ 12-13 سے سٹارٹ ہو کے 18-19 لاکھ روپے تک 120 گز کا ہمیں سیکٹر 79 میں ہمیں پلاٹ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ سیکٹر بہت زیادہ مہنگا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس 5 سے 6 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہو۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ کو اچھی لوکیشن میں، اچھے کسی بھی سیکٹر میں آپ کو رینڈم اگر پلاٹ ملتا ہے تو آپ کو اویل کر لینا چاہیے، کیونکہ MDA نے ابھی پوزیشن اوپن کر دیا ہے تیسر ٹاؤن کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ MDA نے یوٹیلیٹیز پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بجلی کا جو کام اتنے عرصے تک رکا ہوا تھا، PMTیاں اور دیگر چیزیں ابھی انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس میں بہترین سیکٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جس طرح 79 کا میں نے ذکر کیا، پھر سیکٹر 12 آ جاتا ہے، اور مین ناردرن بائی پاس پہ پھر سیکٹر 77 آ جاتا ہے، سیکٹر 47 آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر سیکٹرز ہیں جو مین ناردرن بائی پاس سے بالکل قریب ترین ہیں، بالکل لنکڈ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارے سیکٹرز میں بھی مطلب اس میں اس کی بھی بات کی جا سکتی ہے، دیگر اور بھی سیکٹر ہے جو اس کے قریب ہیں۔ تو اس میں جیسے جیسے مطلب جس سیکٹر میں آپ جائیں گے اس کے بیسس پہ جو ہے نا اس میں اس کی پرائز بریکٹ کا معاملہ آتا ہے، مطلب اس کی قیمت کیا ہوگی۔
اچھا، اس میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، یہ جو میں نے 80 اور 120 گز کے حوالے سے پرائس رینج کا جو ذکر کیا، یہ 2023 کے اکتوبر میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہ آج کی ڈیٹ کے حوالے سے یہ پرائس بریکٹ جو ایک مارکیٹ میں جو چل رہی ہے تو وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ تو آنے والے وقتوں میں بہت سارے ویورز ہمارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو بڑے عرصے بعد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ پرائس رینج جو ہے وہ اس وقت کے حساب سے نہیں ہے، یہ 2023 اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے جو کرنٹ مارکیٹ سچویشن ہے اس کے اکارڈنگ میں نے یہ پرائس رینج آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ اب ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے مختلف کیٹیگریز اور مختلف قیمتوں کا جو ایک تقابلی جائزہ لیا، اور اس کے علاوہ جو ایم ڈی اے کا جو ایک تھوڑا سا پس منظر میں نے بتایا، شروع میں ایم ڈی اے بڑے عرصے تک 10 12 15 سال تک خاموش رہا، اس کے بعد اب جا کر ایم ڈی اے نے پوزیشن آن کیا ہے اور یوٹیلیٹیز پہ ایم ڈی اے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایم ڈی اے نے جب یہ چیزیں اسٹارٹ کر دی ہیں تو ابھی پبلک کا رجحان بڑی تیزی سے ڈیسرٹ ٹاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، آج سے 4-5 سال پہلے، 4 سال تو شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 3 سال پہلے بھی سیکٹر 79 میں 5-6 لاکھ میں پلاٹ مل جاتا تھا، جو کہ آج 10 لاکھ سے اوپر ہے۔ اور آج سے وہی 4 سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہاں 79 میں جتنے آفیسز ہیں یہ بالکل ایک آدھ کوئی آفس ہوتا تھا، وہ بھی کبھی کھلتا تھا کبھی نہیں۔ تو ابھی آپ اگر وزٹ کریں سیکٹر 79 کو یا تیسر ٹاؤن کو تو آپ کو ایک پوری مارکیٹ نظر آئے گی۔ تیسر ٹاؤن میں ریئلٹرز کی، ریئل اسٹیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کنسٹرکشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آئیڈیل ٹائم ہے، اور ویسے بھی ابھی ریئل اسٹیٹ کی جو سچویشن رائٹ ناؤ 2013 کا جو ایک پولیٹیکل سچویشن ملک میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے ویسے ہی جو ہے نا مطلب کافی ڈاؤن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، اگر آپ آنے والے 2-3-4 سالوں میں اچھا پروفٹ کمانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے لیے کم پیسوں میں اپنے پلاٹ کے جو ہے نا اپنا ایک پلاٹ کا مالک بننا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تیسر ٹاؤن کے حوالے سے مزید کوئی معلومات آپ کو چاہیے ہوں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہوں، آپ کسی بھی ٹائم ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔